بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم تفسیر جلالین کو پڑھنے کا نہایت ہی آسان طریقہ بتائیں گے اور اغراض مفسر جو کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی طلباء کے، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ اس قابل ہو جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کے بعد وہ اغراض مفسر کو سمجھنے اور تفسیر جلالین کو آسانی سے یاد کرنے پر قادر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تفسیر جلالین کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں۔ درس نظامی کے نصاب میں ایک تفسیر کی کتاب بنام تفسیر جلالین شامل ہے۔ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو قرآن پاک کے کلمات کے معنی مرادی سمجھ آ جاتے ہیں اور طالب علم کو کچھ کلمات کی تحقیق کا بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس تفسیر کے جو مفسرین ہیں وہ دو مفسرین ہیں، ایک حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان دونوں مفسرین کرام نے اس کے اندر ان امور کا لحاظ رکھا ہے۔ نمبر ایک، کبھی الفاظ کا لغوی معنی بیان کیا تو کبھی ترکیب نحوی، کبھی صیغہ کی تعلیل بیان کی تو کبھی معنی مرادی، کبھی اعتراض کا جواب دیا تو کبھی شان نزول، کبھی مختلف قراتیں وغیرہ بیان کی۔ اور جو کہ ٹوٹل اغراض مفسر ہیں، جو کہ جلالین پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ کتنی اغراض ہیں، تو الحمدللہ یہ اغراض جو ہے آپ ہماری ویڈیوز میں جو اپلوڈ ہو چکی ہے ہماری ویڈیو، ان میں یہ آپ تمام اغراض ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جو کہ اغراض کے حوالے سے ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی ہے، وہ آپ کو ہمارے دارالعلم 92 یوٹیوب چینل پر مل جائے گی۔ تفسیر جلالین کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مشکل لفظوں کے معنی کاپی پہ نوٹ کر لیں اور پھر ان کو زبانی یاد کر لیں۔ اب اس کے بعد کسی طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر آپ پڑھتے جائیں اور اغراض کی تعیین کرتے جائیں، یہاں پر مفسر کی کون سی غرض ہو رہی ہے، یہاں پر کون سی غرض ہو رہی ہے، اس طرح آپ تعیین کرتے جائیں۔ اس طرح پھر جو ہے آپ تیاری کر کے درجے کے اندر حاضر ہو جائیں۔ جب آپ درجے میں حاضر ہوئے ہیں تو پھر استاد صاحب کے سامنے یہ جو ہے پیش کریں، یہ استاد صاحب کے سامنے آپ جو ہے استاد صاحب کو سنائیں۔ پھر اس وقت آپ نوٹ کریں کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے، یعنی یہ کچھ طلبہ کرام کے اندر یہ ملکہ ہوتا ہے کہ جو آگے تیار کر کے آتے ہیں، استاد صاحب نے جو سبق پڑھانا ہوتا ہے تو وہ آگے ایڈوانس تیار کر کے آتے ہیں، تو ان کے لیے ایڈوانس تیاری کے لیے ہم سن رہے ہیں کہ آپ نے جو تیار کیا وہ آپ اپنے استاد صاحب کے سامنے وہ عرض کریں، ان کی بارگاہ میں وہ پیش کریں۔ تو پھر اس وقت آپ نوٹ کریں کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے، جہاں پہ غلطی ہو وہاں استاد صاحب سے مؤدبانہ عرض کریں کہ یا سیدی میں نے اس کو یہاں پر یہ بنایا تھا اور آپ نے اس کو کچھ اور بنایا ہے، حضور اس کی رہنمائی فرما دیں۔ تو اس طرح کچھ دنوں کے بعد آپ کے لیے اغراض مفسر کی تعیین کرنا مشکل نہیں رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھے انداز سے ہر دن آپ تیاری کریں۔ اور اس کے اندر ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ تفسیر جلالین کے ساتھ کم از کم آپ 3 کتب کا مطالعہ لازمی جاری رکھیں۔ نمبر 1 حاشیہ ساوی اور نمبر 2 حاشیہ کمالین اور تفسیر روح البیان، ان کا بھی آپ ساتھ مطالعہ جاری رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔